اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود محمد و آل محمد کے لیے، اور خدا کی رحمتیں ان سب پر جو اس کائنات میں خدا کے بعد محمد اور آل محمد کو سب سے بہترین اور افضل جانتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت در حقیقت کیا ہوا اور مسلمانوں کے سامنے در حقیقت پیش کیا گیا۔ ہمیں بچپن سے یہی بات سنائی، پڑھائی، کتابوں کے اندر، اسکول کے اندر، نہ جانے کہاں کہاں، مساجد میں، مدارس میں، سب جگہ ہم نے یہ سنا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبکہ کہانی اس کے پیچھے کچھ اور ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھ رہے تھے، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جبرائیل پیغام لے کر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ جبرائیل پروردگار کی بارگاہ میں چلے گئے، پھر سے حاضر ہوئے اور پھر سے عرض کی اقرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے انکار فرما دیا، لا۔ جبرائیل پھر سے حاضر ہوئے، پھر سے وہی لفظ دہرایا، اقرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے انکار فرما دیا، لا۔ اب یہ ماجرا جب امت مسلمہ تک پہنچا تو علماء کرام نے اسے اس طریقے سے پیش کیا کہ اللہ کے رسول شاید پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ اور جاہل ثابت کر دیں، جبکہ در حقیقت وہ ان بے وقوفوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں کسی مقصد کے تحت پڑھ نہیں رہا۔ پڑھنا نہیں جانتے اور نہیں پڑھ رہے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول پڑھنا سب جانتے تھے۔ ہم ایک ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ایسے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں، ایک ایسے رسول کی امت ہیں جس سے ہم حق شفاعت مانگتے ہیں، جس سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول جس کے پیچھے پتھر کلمہ پڑھتے ہوں، جن کے پیچھے چرند پرند ان کی حمد و ثنا کرتے ہوں، ان پر درود و سلام بھیجتے ہوں، جن پہ پیڑ پودے درود و سلام بھیجتے ہوں، تو آپ یقین جانیے ایسے پیغمبر کو، ایسے نبی کو، ایسے رسول کو ہمیں ہرگز بھی ان پڑھ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، اور ہم تک یہ کہانی پیش کی گئی، ہمیں کہانیاں سنائی گئیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار فرمایا تو جبرائیل نے بڑی زور سے ان کو کس کر گلے لگایا اور اپنا سارا علم ان کے سینے میں منتقل کیا۔ ہو سکتا ہے کہ جبرائیل نے خوش ہو کر گلے لگایا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے بہتر پڑھنا جانتے تھے۔ تو ہوا کیا ہوگا وہ ہم ذرا بات کرتے ہیں۔ جب جبرائیل پہلی وحی لے کر آئے، اقرا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا۔ جبرائیل چلے گئے، پھر فرمایا اقرا، پھر فرمایا اقرا، اللہ کے رسول انکار کرتے رہے۔ اب بڑی پریشانی کا عالم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر پڑھ کیوں نہیں رہے۔ تو پوری دنیا کو، پوری عالم انسانیت کو یہ مقصد اور یہ مطلب سمجھانا چاہتے تھے کہ کوئی بھی پیغام یا کوئی بھی کتاب اس وقت تک پڑھنا فضول ہے جب تک اس کو پڑھنے کا مقصد اور مطلب معنوں نہ ہو۔ ایک لفظ اقرا پڑھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے؟ جیسے ہی پورا پیغام آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شاندار اور بہترین پڑھا کہ جبرائیل بھی دیکھ کر حیران ہوئے اور خوش ہونے لگے کہ آپ جب اتنا بہترین پڑھنا جانتے تھے تو کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ مقصد ہی نہیں تھا، کیوں پڑھتے؟ یعنی اقرا ایک آسان سا لفظ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پڑھنے میں پریشانی تو تب ہوتی ہے کہ جب جبرائیل کوئی تختی لے کر آتے خدا کی طرف سے لکھی ہوئی کہ بھائی یہ خدا کا پیغام ہے اور یہ پڑھ لیجئے، اس کو دیکھیے گا۔ تختی تو آئی نہیں، زبانی پیغام کا سلسلہ تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سن کر بھی نہیں بول سکتے تھے؟ وہ شخص جو کہ پہلے سے غار حرا میں موجود تھے، جو کہ اللہ کی حمد و ثنا پہلے ہی سے کر رہے تھے، عبادت کی غرض سے موجود تھے، اس پر دو الزام لگائے گئے۔ پہلا یہ کہ وہ ڈر گئے بہت زیادہ، وہ حیران تھے۔ حیران ہونے میں اور ڈرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ ان پڑھ اور جاہل نہیں تھے، وہ پڑھنا چاہ نہیں رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں چاہ رہے تھے؟ کیونکہ مقصد نہیں تھا۔ اب میں آپ کے سامنے کہوں، ایک عام سا ایک شخص ہو جس نے کبھی اسکول کا، کسی مدرسے کا، کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا دروازہ تک نہ دیکھا ہو، اور میں اس کو سامنے بٹھا کر کہوں بولیے بھائی قسطنطنیہ، وہ کہے گا مجھ سے نہیں بولا جا رہا۔ میں پھر سے اسے کہوں گا قسطنطنیہ، پھر میں آہستہ سے کہہ دوں گا قسطنطنیہ، تو یقینی طور پر ایک جاہل شخص بھی جو سننا جانتا ہے اور بولنا جانتا ہے وہ یہ لفظ دہرا دے گا۔ تو اللہ کے رسول جن کے پیچھے نہریں کلمہ پڑھتی ہوں، جن کے پیچھے پتھر کلمہ پڑھتے ہوں، وہ یہ لفظ سن کر بھی نہیں پڑھ رہے تھے، یہ بات حیران کن نہیں لگتی؟ مقصد نہیں تھا۔ جیسے ہی پوری آیت کا نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا۔
تو مسلمانوں کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ جاہل نہیں تھے، وہ پوری کائنات کا سارا علم پہلے سے رکھتے تھے، بس اللہ کی طرف سے پیغام آنے اور امت تک پیغام پہنچانے کا انتظار کر رہے تھے، اور ہم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ قرار دے دیا۔ سوچئے، دین کو سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نہ ہی میں کوئی عالم دین ہوں، نہ ہی کوئی مفتی ہوں، لیکن ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول کو میرے عقیدے کے مطابق میں ان پڑھ اور جاہل تصور نہیں کر سکتا۔ میں ایک ایسے نبی سے کیسے شفاعت مانگوں گا، ایک ایسے نبی پر کیسے نگاہ ٹھہراؤں گا، ایک ایسے نبی پر جو کہ اپنی حیات مبارکہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی امت کے لیے رو رو کر پروردگار سے دعائیں کر کر چلے گا، اور وہی امت نے ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا کہ وہ آپ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ تو اللہ کے رسول بالکل ان پڑھ جاہل نہیں تھے، پوری کائنات کا سب سے زیادہ علم وہی جانتے تھے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے متعلق اور اسلام کے مطابق صحیح معلومات اکٹھی کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔